آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2024-25 کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ بجٹ کا حجم 53 ارب 90 روپے ہونے کا امکان۔ ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا ہدف 1027 ارب روپے ہوگا۔ تنخواہوں کی مد میں 597 ارب اور پینشن کی مد میں 447 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ بورڈ آف ریونیو کے لیے 105 ارب روپے کا ہدف بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا حجم جو ہے 53 ارب 90 روپے ہونے کا امکان ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ بجٹ کا حجم 53 ارب 90 روپے ہونے کا امکان۔ ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا ہدف 1027 ارب روپے ہوگا۔ تنخواہوں کی مد میں 597 ارب اور پینشن کی مد میں 447 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ بورڈ آف ریونیو کے لیے 105 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا ہدف 1027 ارب ہوگا۔ تنخواہوں کی مد میں 597 ارب، پینشن کی مد میں 447 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلدیہ عظمیٰ لاہور ان ایکشن۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافع حیدر کی ہدایت پر دادا گنج بخش زون میں آپریشن کیا گیا۔ 5 غیر قانونی اور 5 مرلے کی کمرشل زیر تعمیر عمارتیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ عبدالکریم روڈ پر 6 مرلہ کی غیر قانونی کمرشل عمارت بھی گرا دی گئی۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ چیف آفیسر لباس بہاری کی زیر نگرانی پلاننگ ونگ کے جو عملہ ہے انہوں نے آپریشن کیا ہے۔ راج گڑھ روڈ، عبدالکریم روڈ اور نارکلی میں آپریشن کیا گیا ہے۔ راج گڑھ میں 5 غیر قانونی 10 اور 5 مرلے کی کمرشل زیر تعمیر عمارتیں مسمار کی گئی ہیں۔ ڈی سی روڈ کا یہ کہنا ہے کہ عبدالکریم روڈ پر 6 مرلے کی غیر قانونی کمرشل عمارت تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ پرانی نارکلی دکان کی بلائی منزل پر غیر قانونی تعمیر شروع کروانے پر دکان کو سیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہری قانون کی بازداری کرتے ہوئے نقشہ جات کی منظوری بغیر تعمیراتی کام نہ کروائیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے پلاننگ ونگ مقرر ڈیڈ لائن میں نقشہ جات کی منظوری کر رہا ہے، جبکہ تمام زونل افسران نقشہ جات کی منظوری کے لیے فعال نظام قائم کریں۔ کسی قسم کی کوتاہی اور الزوا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا جیلوں میں طلباء کو انٹرنشپ کروانے کا فیصلہ۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب سے آئی جی جیل خانہ جات کی ملاقات۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں سائیکالوجی اور قانون کے طلباء کو پیڈ انٹرنشپ کروائی جائیں گی۔ پیڈ انٹرنشپ کے لیے طلباء کو بذریعہ اشتہار اور انٹرویو سلیکٹ کیا جائے گا۔ بذریعہ اشتہار اور انٹرویو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے طلباء کے لیے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا جیلوں میں طلباء کو انٹرنشپ کرانے کا فیصلہ۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب سے آئی جی جیل خانہ جات کی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب بھر کے جیلوں میں سائیکالوجی اور قانون کے طلباء کو پیڈ انٹرنشپ کروائی جائیں گی۔ پیڈ انٹرنشپ کے لیے طلباء کو بذریعہ اشتہار اور انٹرویو سلیکٹ کیا جائے گا۔ بذریعہ اشتہار اور انٹرویو طلباء کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں سائیکالوجی اور قانون کے طلباء کو پیڈ انٹرنشپ کروانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا جیلوں میں طلباء کو انٹرنشپ کروانے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے۔ ہاں جی بالکل، سیکرٹری داخلہ پنجاب سے آئی جی جیل خانہ جات کی ملاقات ہوئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کیا جیلوں میں طلباء کو انٹرنشپ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری داخلہ پنجاب نور المین مینگل کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں سائیکالوجی، کرمنالوجی اور قانون کے طلباء کو پیڈ انٹرنشپ کروائی جائے گی۔ قیدیوں کے ساتھ سیشنز میں انہیں معاشرے کی مثبت حصہ بنانے کا پر کام کیا جائے گا، جبکہ پروگرام سے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو فری لیگل ایڈمنسٹریشن آئے گی، جبکہ اہم مقصد کے لیے پنجاب بھر سے بہترین طلباء انتخاب کیے جائیں گے۔ ہیڈ انٹرنشپ کے لیے طلباء کو بذریعہ اشتہار اور انٹرویو سلیکٹ کیا جائے گا۔ منتخب طلباء کو جیلوں میں سیشن پر اعزازیہ بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ تمام طلباء کو ان کے ڈومیسائل کی ضلع میں خدمات کا موقع دیا جائے گا۔ متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر جیل ریفارمز پروجیکٹ کے سربراہ ہوں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اقبال ٹاؤن میں دوران واردات پروفیسر کو قتل کرنے والے ڈاکوؤں کی ہلاکت کا معاملہ۔ اقبال ٹاؤن پولیس کی ناقص حکمت عملی۔ ایک واقعے کے 2 مقدمات درج۔ پہلا مقدمہ تھانہ اقبال ٹاؤن میں سب انسپکٹر مرتضیٰ اسلم کی مدعیت میں درج، جبکہ دوسرا مقدمہ تھانہ مسلم ٹاؤن میں انسپکٹر علی کی مدعیت میں درج۔ پولیس کے مطابق گزشتہ سب مقابلے میں دونوں ڈاکو مارے گئے۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے۔ اقبال ٹاؤن میں یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا، اور جس میں 2 ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس مقابلے کی 2 ایف آئی آر جو ہیں وہ پولیس نے درج کی ہے۔ ایک جو ہے وہ اقبال ٹاؤن میں درج کی گئی ہے، دوسری جو ہے
وہ مسلم ٹاؤن جو ہے اس میں درج کی گئی ہے۔ پہلا مقدمہ سب انسپیکٹر مرزا اسلم کی مدیریت میں اقبال ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے، دوسرا مقدمہ مسلم ٹاؤن تھانہ میں انسپیکٹر علی کی مدیریت میں درج کیا گیا ہے۔ مقابلے میں پروفیسر کو قتل اور اس کے بیٹے کو زخمی کرنے والے ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے مرغا خان میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو شناخت شہزادہ کاشف اور عبد القادر کے نام سے ہوئی تھی۔ اس وجہ سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کی شناخت ہو چکی ہے، بچہ کو اطلاع کر دی گئی ہے اور شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو جو ہے وہ بچہ کے حوالے کیا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ مدثر۔ ڈیفنس کار کی ٹکر سے 6 افراد ہلاک کرنے کا کیس، عدالت نے ملزم افنان کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے فیصلہ سنا دیا۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ نعمان بتائیے اس بارے۔ نعمان اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈیفنس کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو ہلاک کرنے کے مقدمے میں ملوث ملزم افنان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کیس پر سماعت کی، جبکہ ملزم افنان نے جیل سے اپنے وکیل کی وساطت سے درخواست ضمانت دائر کر رکھی تھی، جبکہ ملزم افنان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جبکہ آج ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ملزم کا اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے، عدالت ملزم کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کرنے کا حکم جاری کرے، جبکہ پراسیکیوٹر نے عدالت میں جوائز دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ ملزم کا اس مقدمے میں کردار واضح ہے، ملزم اس مقدمے میں ملوث اصل ملزم ہے، کی درخواست ضمانت۔ آپ کا شکریہ نعمان۔ شدید گرمی میں شہریوں کا ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں پر رش، کوئی گنے کا رس تو کوئی آلو بخارے کا شربت پی کر پیاس بجھانے لگا۔ شہری کہتے ہیں سخت گرمی میں مشروبات کے استعمال سے جسمانی توانائی ملتی ہے۔ حمزہ خورشید پونچھ روڈ پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں پونچھ روڈ چبرجی میں، جہاں اس وقت ٹھنڈے مشروبات کی جو فروخت ہے وہ جاری ہے۔ جیسے ہی گرمی کی شدت بڑھی ہے ویسے ہی شہر لاہور کے باسیوں نے ٹھنڈی مشروبات کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ استعمال شروع کر دیا ہے، جس میں آلو بخارے کا شربت ہے، گنے کا رس ہے اور مختلف جو ستو کے شربت ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ سخت گرمی ہے اور آپ چلتے ہوئے موٹر سائیکل پہ رکے ہیں، تو اس جگہ کو رکنے کی خاص وجہ؟ دیکھیں جی، اتنی گرمی میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ٹھنڈے مشروبات سے اپنے آپ کو تازہ رکھا جائے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں ڈیری ادھر سے گزرتا ہوں اتنی گرمی میں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ادھر سے گنے کی رو پی کے پھر گھر جاؤں، جس کی وجہ سے بالکل جیسے کہ آپ نے سنا جو شہری ہیں وہ خاص طور پہ اس بات کا جو ہے وہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ خاصی شدید ہے، اور موٹر سائیکل آپ پتہ ہے ایسی سواری ہے جس پہ گزرتے ہوئے دھوپ جو ہے سیدھا سر پر پڑتی ہے۔ اس لیے شہریوں کا کہنا ہے کہ کاموں سے واپس لوٹتے وقت یا پھر کاموں پہ جاتے وقت گنے کا رس لازمی استعمال کرتے ہیں تاکہ دماغ اور جسم جو ہے وہ ٹھنڈا رہ سکے۔ جی شکریہ حمزہ۔ لاہور سمیت ملک بھر میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے عوام پریشان ہیں۔ ملک بھر میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے جبکہ دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی نہ ہونے سے شہریوں کے کاروبار شدید متاثر ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے منشور میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنا بھی شامل ہے۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم جاری کر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست پر ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس جانچ پڑتال کرنے کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔